الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کی چھٹی آیت کے بارے میں گفتگو کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو مزید قابل غور ہے۔ یہ آیت مبارکہ درمیان میں آئی ہے اس مضمون کے کہ جو اس سے پہلے 4 آیات میں آیا، آیت نمبر 2 تا 5، اور اس کے بعد بھی 2 آیات میں آ رہا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا روش ہونی چاہیے، کیا رویہ، کیا ایٹیچیوڈ، آپ کا ادب، آپ کا احترام، بجائے اس کے کہ لوگ یہ چاہیں کہ اپنی رائے جو ہے ٹھونسیں حضور پر، ان سے منوائیں اپنی بات۔ ہمیشہ انسان یہ دیکھے کہ حضور کی منشا کیا ہے، آپ کا رجحان کدھر ہے، آپ کا میلان کدھر ہے، اور اس کے لیے پورے طور پر آمادہ ہوں ذہناً قلباً کہ جو حضور کی منشا ہوگی، جو آپ کا رجحان ہوگا، ہم اسی کو قبول کریں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایک روش ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اس رویے کی اہمیت جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اس اعتبار سے ہے کہ حضور کی مرکزی شخصیت اور آپ کا ادب اور احترام اور آپ سے محبت، یہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس درمیان میں جو یہ آیت آئی ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جب حضور کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی اطاعت وہ مسلمانوں کی حیات ملی کا جو دستور اور جو قانونی حصہ ہے، اس میں بھی اطاعت آپ کی لازم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ہر خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور یہ کام اس طرح کیا کرتے تھے، حضور کا رجحان یہ تھا، حضور کو فلاں شے پسند تھی۔ اب یہ چیز جو ہے اگر بیان ہو رہی ہے تو اس سے ایک امتی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ایک رویہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی شے کو قبول کرے، اسی کو پسند کرے، اسی کو اختیار کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض وہ خبر ہی غلط دی گئی ہو، حضور کی طرف بات ہی غلط منسوب کی گئی ہو، جھوٹ جو ہے جڑ دیا گیا ہو، تہمت لگائی گئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب نبا کے اعتبار سے غور کیجئے کہ اب اہمیت کے اعتبار سے حضور کی ہر حدیث نہایت اہم ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اگر قانونی معاملات سے متعلق ہے تو حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی، کسی شے کے حلت ہے یا حرمت ہے۔ پھر یہ کہ اور اعتبار سے ہے تو اس سے بھی مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب جو ہے اس کا ایک خاص رنگ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا۔ اس اعتبار سے ہر حدیث، اور حدیث کے بارے میں جان لیجئے
کہ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخبار ہیں حضور کی، یہ خبریں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اخبار اور آثار، آثار صحابہ کا قول، صحابہ کا عمل اور صحابہ کی تقریر، یہ آثار کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یقیناً انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چاہے حضور کی کوئی قولی حدیث موجود نہ ہو، لیکن ایک ظن غالب ہے کہ جو بھی انداز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا صحابہ کرام کا، جو مزاج ان کا بن گیا تھا، ان میں وہ حضور کا اتباع جس درجے میں کرتے تھے، تو کسی شے کا کسی صحابی کی طرف سے منقول ہونا، ان کا قول، ان کا عمل، وہ بھی ایک اعتبار سے چونکہ اس میں ظن غالب ہے کہ اس کی بھی نسبت حضور سے ہو، لہذا اس کی بھی اہمیت ہے ہمارے ہاں۔ لہذا حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ اخبار اور آثار دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور اخبار کیا ہے؟ حضور کا کوئی قول، حضور کا کوئی عمل یا فعل، یا حضور کی تقریر، اور تقریر سے مراد یہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے روکا نہیں۔ اب یہ بھی گویا کہ اس کو بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر وہ شے حرام ہوتی، وہ چیز کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ ہوتی تو حضور اس سے روکتے، لیکن جب آپ نے نہیں روکا ہے گویا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا۔ تو حضور کا قول، آپ کا عمل یا فعل، آپ کی تقریر، صحابہ کا قول، صحابہ کا عمل یا فعل یا صحابہ کی تقریر، یہ تمام چیزیں نہایت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اسلامی قانون کی تدوین میں بھی ان کی اہمیت ہے، اور نمبر دو یہ کہ مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی ایک خاص رخ پر ڈھالنے میں ان چیزوں کا عمل دخل ہے۔ لہذا ان کی تحقیق بہت ضروری ہے، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا حضور نے جو بات حضور کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس آیت کو کہ جو اگرچہ اپنے عام اطلاق میں تو گویا کہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ مسلمان کبھی بھی افواہوں پر کوئی اقدام نہ کرے، تحقیق اور تفتیش کر لیا کرے۔ خبر کوئی اہمیت کی حامل ہے تو لانے والے کو دیکھو پہلے کہ وہ اگر تو اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے نہایت متقی، پرہیزگار، قابل اعتماد انسان ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ وہ نہیں ہے، اس معیار پر وہ راوی پورا نہیں اتر رہا ہے، تو پھر اس شے کی جو ہے پوری طرح معاملے کی چھان بین کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اقدام کسی قوم، قبیلے کے خلاف کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ تو گویا کہ اس کی تعویل عام ہوئی، لیکن خاص اس کانٹیکسٹ میں جس میں کہ یہ آیت آئی ہے درمیان میں، اور یہی در حقیقت حکمت ہے کہ جو دو حصے میں نے مضامین کے اعتبار سے معین کیے تھے سورہ مبارکہ کے، دو تین حصوں میں سے پہلے دو حصے، ان کو گویا کہ انٹرلنک کر رہی ہے یہ آیت۔ حضور کے بارے میں کوئی خبر، یہ گویا کہ اہم ترین خبر ہے، اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے۔ یہاں پر پہلے راویوں پر جرح و تعدیل ہوگی، جیسے کہ محدثین نے کیا ہے، تمام راویوں کی حالات کی چھان پھٹک کی گئی ہے، ان کے بارے میں اطلاعات جمع کی گئی ہیں، تحقیق کی گئی ہے، ان کی درجہ بندی کی گئی ہے، یہ ثقہ راوی ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف راوی ہے، یا راوی تو اچھا ہے لیکن یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں آ کر ان کا حافظہ جو ہے قابل اعتماد نہیں رہا تھا۔ مختلف اعتبارات سے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تحقیق و تفتیش کی ہے محدثین نے، تاکہ حضور کی طرف جو بات منسوب ہو رہی ہے، جو اسلامی قانون کا بھی ایک منبع بنے گی اور مسلمانوں کی ثقافت کی بھی ایک بنیاد بنے گی، اس کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ کسی کی من گھڑت کوئی بات ہو اور کسی کی غلط منسوب کی ہوئی بات ہو کوئی، اور اس کو ہم بنیاد بنا لیں اپنے قانون کی یا اپنے قواعد و ضوابط کی یا اپنی تہذیب اور تمدن کی۔ اس اعتبار سے اس کا خصوصی تعلق ہے اس پہلو سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔